نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کے پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، آج کی اس نشست میں جو معزز مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہمیشہ کی طرح اخلاقیات ہی ہے، قربانی اور اخلاقیات اس پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مرکزی موضوع گفتگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخلاقیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ۔ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث کی سعادت حاصل کریں گے، تلاوت و ترجمہ کریں گے اس کا، اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ اس کا واضح ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو پہ اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ تمہارے دل ہیں اور تمہارے اعمال ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی حدیث ہے۔ تو حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال وہ اس حدیث کی مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور ہم اپنے مختلف پروگراموں میں اس پر کچھ کہتے بھی آئے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے عمل کی حقیقت اور ایک ہے عمل کی صورت۔ تو عام طور پر ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ صورتوں پر ہوتی ہے، اور شریعت کی جو نظر ہوتی ہے وہ حقائق پر ہوتی ہے، حقیقت پر ہوتی ہے، اس کی اصل روح پر ہوتی ہے۔ تو ہم سے اکثر وہ اوجھل ہو جاتی ہے عمل کی روح۔ تو یہاں حق تعالی شانہ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ دل سے مراد دل کے جذبات ہیں، دل کے ارادے ہیں، خواہشات ہیں، وہ کیسی ہیں، خواہشات کیسی ہیں، جذبات کیسے ہیں، ارادے کیسے ہیں۔ وَأَعْمَالِكُمْ، پھر ان جذبات کے بعد سرزد ہونے والا عمل کیسا ہے۔ اگر تو اچھا جذبہ ہے، اچھا عمل سرزد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اس کی قیمت ہے۔ اور اگر برا عمل، برا ارادہ ہے، بری خواہش ہے، اور اس سے پھر برا عمل سرزد ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی ایک دمڑی بھی قیمت نہیں۔ یہ قربانی ہے مثلاً۔ اب آپ کے دل میں جذبہ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کریں اور قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کی حضور اخلاص کے ساتھ اس تحفے کو پیش کریں، تو آپ نے ایک جانور خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ حدیث کے مطابق جیسا کہ آپ علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، ایک ایک بال پر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور کتنے فضائل ہیں اس حدیث کے، اس قربانی کے، تو یہ سب آپ کو ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کا جذبہ جو ہے دکھلاوے کا ہے، اخلاص نہیں ہے، کوئی اور غلط نیت ہے، تو پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں غیر مقبول ہے، اسی کوئی حیثیت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نیت کا اور اعمال کی حقیقت کا بہت اعتبار ہے، اور یہی اسی کا اعتبار ہے بلکہ۔ جی، نیت اصل میں دل کی مثال ایسی ہے جیسے جو ہے نا وہ، یعنی اس کے اندر ہر چیز کی ابتدا ہوتی، بس وہیں سے
سارے خیر کی اور شر کی وہ مرکز بھی اسے کہہ لے اور ابتدا بھی اسے کہہ لے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال بھی ہمارا طے شدہ ہوتا ہے، ہم جو بھی عنوان منتخب کرتے ہیں ایک نشست کے لیے تو اس کا اپنے مرکزی موضوع سے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ قربانی اخلاقیات کا جوڑ کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی۔ قربانی اور اخلاقیات کا بہت گہرا ربط ہے، جو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بھی بیان ہوتا جائے گا اور سمجھ میں آئے گا۔ در حقیقت قربانی جو ہے اس کا صرف اور صرف اخلاقیات ہی سے تعلق نہیں ہے، جی، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ پروگرام کے آخر میں آپ خود یہ کہیں گے کہ قربانی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جی، قربانی سے صرف اخلاق درست نہیں ہوتے، اس سے ایمان، عبادات اور معاملات، معاشرات اور اخلاق سب ہی چیزیں درست ہوتی ہیں اور سبھی چیزیں سنورتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، تقویٰ کے پروگرام پہ یہ بات کی تھی کہ تقویٰ سے صرف اخلاق نہیں اچھے ہوتے، بلکہ اس سے پورا کا پورا دین خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قربانی ہے۔ تو قربانی کی جو حقیقت ہے وہ ہے حکم کا غلام ہو۔ جی، انسان جو ہے وہ حکم کا غلام بن جائے۔ یہ چیز اگر آ جائے انسان کے اندر تو پھر اس کے اخلاق تو کیا، اس کے ایمان بھی درست ہوگا، عبادات بھی درست ہوں گی، عقائد بھی درست ہوں گے، معاملات، معاشرات، ہر چیز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اشارہ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالی نے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے ایک سرسری نظر سے اگر دیکھا جائے تو قربانی اور تقوی بظاہر کیا ربط ہے، لیکن بہت گہرا ربط ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آگے اگلا سوال آپ کی خدمت رکھیں گے کہ ہمارے ہاں قربانی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اوورال ایک ماحول کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ظاہر ہے اس کی روح تک بھی پہنچتے ہیں الحمدللہ، لیکن عمومی ایک بات کریں کہ وہ یہ ہے کہ منڈی چلے گئے، ایک زبردست قسم کا بیل لے لیا، ایک بہترین قسم کا بکرا لیا، اور بس محلے میں اس جیسا نہ بیل نہ بکرا کسی کا ہونا نہیں چاہیے، اور قربانی والے دن جو ہے اس کو بس ذبح کیا، شام میں باربیکیو کیا اور دیٹس اٹ۔ یہی ہے قربانی؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا، قربانی کی روح ہے حکم کا غلام۔ اچھا، حکم کا غلام ہو۔ جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی گویا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی کی روح ہے تقوی۔ جی، میں نے اس کو ذرا سادے انداز میں اسی کا مستفاد ترجمہ گویا کہ ایک عرض کر دیا کہ حکم کا غلام ہو۔ حکم کا تھوڑا سا اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ جی، ارشاد۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ذرا آپ دیکھیں، پہلے آ رہے ہیں رمضان، جی، یہ ایک پورا پیکیج ہے جی، جو 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر 10 ذی الحجہ تک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موسم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہے روزہ، روزے کے فوراً بعد ہی اشہر حج، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، جی، اور تکمیل ہوتی ہے، پھر حج کی تکمیل جو ہے 9 ذی الحجہ پہ گویا کہ ایک طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو روزہ اور حج کے بعد جب یہ دونوں عبادتیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، جسے قربانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو روزہ ہے اور حج، یہ دونوں عاشقانہ عبادت ہے۔ مختصراً میں عرض کروں گا، روزہ کیسے عاشقانہ عبادت ہے؟ دیکھیے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ جو ہے رات کو 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا لیں، کہیں گے بھائی یہ تو کوئی وقت نہیں کھانا کھانے کا، یا تو ناشتے کا ٹائم ہوگا، یا دوپہر کھانا ہوگا، یا رات کھانا ہوگا۔ آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے نا مغرب کے فوراً بعد اتنی ساری یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں، یہ آپ کھا لیں اور پھر فوراً حاضر بھی ہو جائیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی عقل میں بات نہیں آتی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ کیسے عاشقانہ عبادت ہے؟ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی عمل میں، کسی جگہ میں، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا، ہمارے حکم میں سب کچھ رکھا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں مصلحت نظر آئے یا نہ آئے، تمہیں کوئی قانونی چیز اس میں نظر آئے نہ آئے، ہمارا اگر حکم ہے تو وہ چیز فضیلت ہے، وہ چیز نیکی ہے، وہ چیز اچھی ہے۔ اگر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ چیز نہ فضیلت ہے، نہ نیکی ہے، نہ ثواب۔ بالکل ایسی حج کو لے لیجیے آپ،
اب حج میں فرمایا جی عرفات چلے جاؤ 9 ذی الحج کو، جی جی یا اللہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اچھے خاصے یہاں نیکیاں کما رہے تھے، طواف پہ اتنا اجر ہے، ایک ایک نماز پہ 1,000,000 لاکھ نمازوں کا اجر ہے، بیت اللہ کو صرف دیکھنے پر اتنا اجر ہے، یہاں سے اٹھا کے جنگل میں بھیج دیا، میدان میں بھیج دیا، عرفات جاؤ۔ کیا یہاں بھی یہی بتلانا مقصود ہے؟ طواف میں کچھ نہیں رکھا، بیت اللہ میں کچھ نہیں رکھا، رکھا ہے تو ہمارے حکم میں رکھا۔ اب ہم نے حکم دے دیا ہے کہ تم عرفات آ جاؤ، تو اب اس کے اندر فضیلت آ گئی، فضیلت آ گئی، اور نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ آج تو بڑا زبردست دن آ گیا، بیت اللہ میں اب رش بھی نہیں ہوگا، سارے حاجی ادھر چلے جائیں گے، میں ذرا اکیلا طواف کروں گا، بڑا مزہ آئے گا، تو یہ حج کی روح سے غافل ہے۔ اسی طرح آگے جمرہ آتا ہے، جی اب کوئی کہے کہ لاکھوں لوگ ایک جمرے کو کنکری مار رہے ہیں، ابھی عقل میں بات نہیں آتی، کیا اس میں مصلحت ہے؟ یہ اسی لیے ہی تو رکھا گیا ہے کہ تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا حکم جب آ جائے سر تسلیم خم کرو، اس پر عمل کرو۔ اب آ گئی قربانی، قربانی میں در حقیقت یہی حج کا اور روزے کا وظیفہ پورا اس پر جاری ہو رہا ہے۔ کسی کی جان لینا کس طرح عقل میں آ سکتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی جانور کی جان لینے والے؟ جان تو ایک قیمتی چیز ہے۔ ایسے ہی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنا، کیا اس کا مقصد ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے سامنے جب ہمارا حکم آ جائے تو بس وہی سر تسلیم خم کر دو۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً ذرا ذکر کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب میں حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹے سے جا کے عرض کیا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا، بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ ایسا کر لیجیے۔ اب نہ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، نہ حضرت اسماعیل نے ابا سے پوچھا، مصلحت حکمت نہیں پوچھی، کچھ نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا جس چیز میں حکم ہے ساری مصلحتیں اسی میں ہیں، جس چیز میں حکم ہے ساری خیریں ساری بھلائیاں اسی میں ہیں، لہٰذا ان کا حکم آ گیا تو اب میں جو ہے وہ اسی کے مطابق عمل کروں۔ اسی لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کے بہت امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں فرسٹ آ گئے، انہوں نے سارے امتحان کلیئر کر لیے۔ وہ کیا امتحان ہے؟ وہ یہی تو امتحان ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ ایک چٹیل میدان میں، کیوں؟ حکم ہے، کوئی حکمت کوئی مصلحت نہیں تلاش کی جا رہی۔ بیٹے کو ذبح کر دو، کیوں؟ حکم ہے۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے، یہ وہی بیٹا ہے جس کے صلب سے سیدنا یعنی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہے وہ تشریف لانے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں نے قربانی اس طرح کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا کہ اذ قال له ربه اسلم، ہم نے ابراہیم سے کہا کہ سر تسلیم خم کر لو، تو انہوں نے پوچھا نہیں کیوں، فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر پچھلی آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین سے جو منہ موڑے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ تو یہاں قربانی میں بھی پھر یہی آیا، بالکل، جب بیٹے کو لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں جھک گئے، ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو لٹا دیا پیشانی کے بل اور خود ان کے اوپر چھری لے کے جھک گئے، اور ایک معنی مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے، پوچھا ہی نہیں اللہ بڑھاپے کی اولاد ہے آپ کیوں اس کو ذبح کا حکم دے رہے ہیں، بیٹا نہیں پوچھتا کہ ابا جی کس دنیا کے قانون کے تحت مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، بس ان کا حکم آ گیا، سر تسلیم ہم نے خم کر لیا۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے قربانی میں کہ دیکھیے کہ 3 دن قربانی کی اجازت ہے، چوتھے دن کوئی کر لے نہیں ہوگی، 3 دن سے پہلے کر لے نہیں ہوگی، اس میں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارا حکم ہے 3 دن اس لیے قربانی ہے، 3 دن سے پہلے ہمارا حکم نہیں ہے وہ قربانی نہیں ہے، 3 دن کے بعد بھی ہمارا حکم نہیں ہے وہ قربانی نہیں، ٹھیک ہے ذبح کر لو، گوشت کھا لو اس کا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں آپ نے۔ اگلا سوال جو ایک اعتراض ہے، بہت عمومی طور پہ اس اعتراض کو دہرایا جاتا ہے،
خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسکالرز ہیں بڑے بڑے، اپنے آپ کو یعنی وہ دانشور کہلواتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، کہلواتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ بھائی اللہ کے بندو، آپ اتنا بڑے بڑے جانور گرا رہے ہو، لاکھوں کے جانور ذبح کر رہے ہو، غریب مر رہا ہے، اس کے بعد پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو لقمہ نہیں ہے، بچے اس کے رل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیسے ان پہ لگاؤ، کیا یہ تم نے شروع کر دیا ہے، خون ہی خون، خون ہی خون، کیا ہوگا اس سے؟ گوشت تو پورا سال کھاتے ہو ایسے. یہی میں نے ابھی جو پہلے عرض کیا کہ یہی جو آتی ہے نا دماغ میں، عقلی گھوڑے جو دوڑائے جاتے ہیں، جی مصلحتیں تلاش کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے جی یہ کیوں ہے، جی کیوں ایسا کیا. اسی کیوں کو ختم کرنے کے لیے، اسی مصلحت کو مٹانے کے لیے، اسی عقلی گھوڑوں کو جو دوڑایا جاتا ہے، ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہی تو یہ قربانی ہے. سبحان اللہ. کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب ہمارا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ہے قربانی کی روح. اسی کو ختم کرنے کے لیے تو قربانی ہے. جی. تو اصل قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے انسان حکم کا غلام بن جائے. جو اللہ تبارک و تعالی حکم دے، چاہے وہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے گی، اب وہ غریبوں کی بھی خدمت کرے گا، جی. اب وہ اس کا ایمان بھی درست ہوگا، اب اس کے اعمال بھی درست ہوں گے، اس کے اخلاقیات بھی درست ہوں گے. اب جیسے جیسے اس کو حکم دیا جائے گا وہ ویسے ویسے چلتا جائے گا. انفاق کے کتنے احکام ہیں قرآن کریم میں، نماز کے کتنے احکام ہیں، روزے کے کتنے احکام ہیں، زکوٰۃ حج کے کتنے احکام ہیں. اخلاقیات کو دیکھ لیں، ابھی کتنے ہم نے بیان کیے. غیبت سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، بد نظری سے بچیے، کینے سے بچیے، بغض سے بچیے، اور جو ہے تواضع اختیار کیجیے، صبر اختیار کیجیے، شکر اختیار کیجیے. کتنے ہم مضامین بیان کر چکے ہیں. جب بندہ حکم کا غلام ہوگا تو ایک ایک حکم کو پکڑے گا اور عمل کرے گا، ایک ایک حکم کو پکڑے گا اور عمل کرے گا. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، شروع میں بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے حوالے سے خاص طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے حضرت کہ یہ تقوی کا حضور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت بھی نہیں چاہیے، خون بھی نہیں چاہیے، تقوی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی تو روزے سے حاصل ہو گیا تھا، یہ پھر یہ قربانی سے بھی تقوی تو اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، خاص اس حیت تھی سے کیوں؟ اصل میں جیسے دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ اخلاق اور قربانی کا گہرا ربط ہے. جی. تو وہ چیزیں جن کا خاص تعلق اخلاق سے ہے، ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ قربانی سے کیا کیا وہ چیزیں ملتی ہیں. صحیح. سب سے پہلی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تقوی کا تعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اخلاق کو درست کرنے والی چیز ہے. تقوی سے کیسا تعلق ہے؟ دیکھیں اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اخلاص، کہ آپ جب قربانی کریں اور جانور کی گردن پر جب چھری پھیریں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے اس کا بڑا یعنی نیتوں پر تو حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. جی. جانور آپ خرید رہے ہیں، لیکن اس کی کیا پوزیشن ہے خریدنے کی؟ آپ دیکھیے کہ جو ہے نا لاکھوں روپے کے جو ہے جانور، ایک جانور ہے، ایک گائے ہے، ایک بیل ہے، وہاں نے 50 لاکھ کا خرید لیا. جی. کیا مقصد ہے آخر اتنا مہنگا جانور خریدنے کا؟ آپ دیکھیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیکھیے، 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہیں، کتنی 100 قربانیاں بن جاتی ہیں. جی. تو آپ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ 50 لاکھ کا ایک بیل خریدیں یا کوئی گائے خریدیں یا 10-20 لاکھ کا بکرا خریدیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں خریدیں. آپ 1 لاکھ کا ایک بیل لے لیں تو 50 لاکھ کے 50 بیل آ جائیں گے. ایک بیل میں تو 7 قربانیاں ہیں، اور جب آپ 50 بیل لیں گے تو کتنی قربانی ہے، کتنی زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص نیت اللہ کو پہنچتا ہے، یہ گوشت اور یہ خون اور یہ کھال نہیں پہنچتا. دوسرا پھر وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، تقوی کا ایک معنی ہے اطاعت. جی. جب انسان جانور کی گردن پر چھری پھیرے تو اس وقت یہ نیت کرے کہ اے اللہ اب میں آپ کے حکم کا غلام بنتا ہوں، آپ کے حکم کا مطیع بنوں گا.
یہ نیت اللہ کو پہنچے گی کہ میرے بندے نے جو میں نے اس کو مشق دی تھی جی اس مشق کے اندر یہ کامیاب ہوا اور یہ ارادہ کر کے مجھے بھیجا ایسے اسی طرح دوسری چیز ہے جس کا تعلق بہت زیادہ ہے، وہ احسان۔ جی آپ آیات پڑھیں قرآن کریم کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، آگے آپ آئیں گے نا تو آیت آئے گی وبشر المحسنین، محسنین، جی فرمایا کہ احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جی ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن کریم بیان کرنے کے بعد کہتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، جب انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا جی تو ہم نے آواز لگائی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ قربانی کے اندر احسان، جی ایک معنی تو وہی مراد ہے جو خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ جی فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جی اور اگر یہ خیال نہیں لا سکتے، مطلب یہ تمہارے اندر چیز نہیں پیدا ہو رہی، تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں جی جی کہ انسان اس کو نہ دیکھے کس عمل میں، کس جگہ میں، کس وقت میں کیا رکھا ہے، انسان اس کو دیکھے مجھے کیا حکم ملا ہے، میں تو حکم کا غلام ہوں، ایسے ہی مجھے تو جو حکم ملے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ تو قربانی کے اندر احسان سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو تازہ کرے ٹھیک ہے، کہ میں نے تو حکم کو پورا کرا۔ حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور معنی ہے جو حدیث میں خاص بیان کیا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے۔ یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز سے کریں، نظم کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر آپ جانور لے کر آئیں جی تو اس کو جب آپ خریدیں اور گاڑی میں چڑھائیں اچھے انداز سے چڑھائیں، اس کو زخمی نہ کریں، جی اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ پھر گھر پر لائیں تو اچھے انداز سے اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، اس کی خدمت کریں۔ اور اسی طرح جب اس کو باندھیں تو اس کی جو وہ جو ہوتی ہے گندگی، جی اس سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے گھر کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی۔ اب لوگ جو ہے نا وہ باہر گلی کے باہر اس کو باندھ دیں گے، سارا اس کا کچرا جو ہے گلی میں پھر رہا ہے، اس کا بالکل خیال نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ذبح کریں، چھری کو تیز کریں جی تاکہ اس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور جلدی وہ ذبح ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ تو احسان، اسی طرح جب وہ ذبح ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا حشر ہوتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور سے آپ دیکھیے پوری گلی کے اندر جو ہے نا وہ خون ہی خون، پانی ہی پانی، علائشیں، اور بلکہ وہ کیا کم ہوتا ہے گھر کے اندر جب وہ گوشت جاتا ہے تو گھر کی خواتین بھی اور جو اندر کچرا بنتا ہے وہ بھی اٹھا کے سڑکوں پر پھینک دیتی ہیں۔ سڑکوں بالکل۔ تو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صفائی ستھرائی، یہ نظم و نسق غیر قوموں نے لے لیا ہے اور ہم سے لے لیا ہے، اور ہماری یہ چیز ہے مگر ہم اس کو سڑکوں پر ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی، بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا ایک اور بھی ذرا تعلق ہے جس کا اخلاقیات کا اور قربانی کا، وہ ہے شکر۔ شکر، آپ دیکھیے قرآن کریم جو ہے ذکر کرتا ہے کہ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، کہ یہ قربانی کے جانور ہم نے تمہارے کام میں لگا دیے، یعنی تمہیں ہم نے دے دیے، تم اس کو ذبح کرو، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک تو دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان اور حج جی یہ دو عبادتیں ہوئیں، اس کے تکمیل میں شکرانہ دیا گیا ہمیں اور وہ ہے قربانی۔ جی ایک تو یہ شکر ہے جی کہ یا اللہ آپ نے حج کی توفیق دی، آپ نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی، ہم شکرانے کے طور پہ قربانی ادا کر رہے ہیں۔ ایک یہ قربانی کے بعد شکر، دیکھیں نا کذالک سخرناھا، ہم نے یہ تمہیں دے دیا تاکہ تم شکر کرو۔ قربانی کے بعد شکر وہ کس طرح ہوگا؟ گوشت کھا کے ہوگا، یا مطلب گوشت تو قربانی نہیں ہے نا، قربانی تو صرف ذبح کرنا ہے، چھری پھیرنا۔ تو یہ اس کے بعد کیا شکر ہوگا، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے کسی کی جان لینا یہ کیسا ایک عمل ہے، ایک بہت برا عمل ہے نا، کسی کی جان لینا۔ آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے؟ آپ نے بکرا ذبح کیا، آپ نے گائے ذبح کی، آپ کون ہوتے ہیں اس کی جان لینے والے؟ جی آپ کون ہوتے ہیں اس کو گرانے والے، اس کو ذبح کرنے والے، اس کا گوشت کھانے والے؟
مطلب آپ کیا ہیں، آپ جی کس حیثیت سے یہ کر کس حیثیت سے کر رہے ہیں، کون ہوتے ہیں آپ، کس باغ کی جو ہے نا وہ گاجر ہے گاجر ہے، مولی ہے، کون سے سرخاب کے پر آپ کو لگے کہ آپ جو ہے نا کسی کی جان لے رہے ہیں بھائی. جی تو وہ بتلایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم جانور کی جان لو اور ان کا گوشت کھاؤ. تو جب جانور کو تمہارے آگے جو ہے وہ حلال کر دیا اور تمہیں ان کی جان لینے کی اجازت دے دی، تو آخر تم بھی کسی مرض کی دوا ہو یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لعلکم تشکرون، کہ جب اتنا کچھ تمہیں دے دیا تو تم بھی اب اللہ کے آگے جھکو. جی جھکو. اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات اور اس کی چیزوں کو تو ہم نے انسان اور جن کے لیے پیدا کیا، اور اے انسان تجھے ہم نے اپنے لیے پیدا کیا. تو اتنے جانور گرائے، اتنی قربانی کی، اتنا گوشت کھایا، تو اب تم بھی تو کسی کے آگے جھکو. تو یہ قربانی سے چیزیں مل رہی ہیں، اخلاص مل رہا ہے، تقوی مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاک الدین الورع، جی دین کی جڑ تقوی ہے. تقوی. تو قربانی سے تقوی مل رہا ہے، قربانی سے اخلاص مل رہا ہے، قربانی سے احسان مل رہا ہے، قربانی سے ہمیں جو ہے یہ شکر مل رہا ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. میں نے ایک ذہن میں ایک چیز آتی ہے، میں ایک طالب علم، آپ کا تو میں ویسے بھی شاگرد ہوں اور اب بھی جو ہے وہ میں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ وہ اپنے اس کے لیے اصلاح کے لیے. میں نے آیت پڑھی روزے کے حوالے سے لعلکم تتقون، اور یہاں ولاکن ینالہ التقوی منکم. مجھے ابھی میں سوچ رہا تھا، ایسے ہی اچانک ذہن میں آئی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیونکہ روزے میں عمومی طور پہ ہم نے روزے کے حوالے سے جو بات کی تھی، روزے میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس میں یعنی وہ ریاکاری کا عنصر بہت کم ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں. وہ تو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے روزہ، جب تک ظاہر نہ کرے پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے کہ یعنی روزہ رکھ لینا تقوی کی، یعنی تقوی کے حصول کی ایک یعنی وجہ ہے، دلیل ہے. لیکن قربانی کا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولاکن ینالہ، مطلوب ہے تقوی، یعنی گوشت اور خون وون وہ اپنے پاس رکھو، تقوی چاہیے مجھ کو. حدیث میں بھی یہی. تو یہاں چونکہ وہ ظاہری جانور خریداری اور پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے خریدنا، میں نے اتنے کاٹ لیے، اس نے اتنے کاٹ لیے، میں نے 50 لاکھ کا بیل، اس نے 50,000. تو یہ تھوڑا سا فرق، یہ صحیح میں نے جی اصل میں تقوی لفظ ایک ایسا ہے نا کہ اس کے کئی معنی. صحیح. تو آپ نے جس معنی کی توجہ دلائی وہ بھی بنتا ہے. جی آپ نے تو اس کا ماشاءاللہ وہ شکر اور مطلب اتنے معنی بیان کیے ہیں. یہ میں ایک ظاہر ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے ذہن میں چیز تھی. تو اچھا، یہ آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ اصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح چیز، عبادت کی روح اور حقیقت وہ مطلوب ہے. کیسے حاصل ہوگی یہ قربانی کی حقیقت؟ اصل میں ایک ذرا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر 15 شعبان آ گئی، پھر رمضان آ گیا، عید آ گئی، حج آ گیا، قربانی آ گئی، ہم مسلمان اس کو ایک سیزن کے طور پر گزار دیتے ہیں. کاش ہم جو ہے اس کی حقیقت اور اس کی روح کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو حصول اس کا، ان چیزوں کا اس طرح ہوگا کہ جب ہم قربانی کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے نا کہ انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اور وہ کامیابی تھی سر تسلیم خم کرنا. تو ہم اب یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں تو ہم یہاں اب یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے حکم کے غلام بنیں گے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. ایک تو اس سے یہ دولت حاصل ہو جائے گی. دوسری جو بات ہے جس سے ہمیں یہ حاصل ہوگا سبق، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، فوراً چلے گئے. فرمایا کہ جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کر دیا. اچھا، پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسے دیکھا ہے، تم ذبح ہو جاؤ. کہ ٹھیک ہے ابا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں اولو العزمی. انسان اولو العزم ہو، اسے جو کہا جائے، جو بولا جائے، اس کو لے، اس پر عمل کرے. اب ہمارے اندر اولو العزمی نہیں ہے. ہمیں کہا جائے نماز کا وقت ہے، جی صبح آنکھ نہیں کھلتی، یہ تو انتہائی یعنی بیکار قسم کی بات ہے. اسی کو کہا جائے کہ 3 بجے تمہاری فلائٹ ہے، پوری رات نہیں سوئے گا.
ایسے ہی اس طرح تو دو چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، جی ایک یہ کہ وہ اس چیز کا استحضار رکھے کہ اس وقت جو میرے سامنے عمل ہے اس کی روح کیا ہے، جی تو قربانی کی روح میں نے کہہ دیا انسان حکم کا غلام بن جی جائے۔ نمبر 2 کہ اولو العزم بنے، جی اپنا ایک پختہ عزم کرے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور ہر حال کرنا ہے۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ میسج آخر میں آپ سے لیں گے، اور یہ خاص طور پہ آپ اپنے اس مختصر سے میسج میں ان لوگوں کو ضرور شامل کیجئے گا جو قربانی کر کے احسان کرتے ہیں پورے محلے پر۔ جی یہ آلائشوں والی جو بات آپ نے کی۔ جی ارشاد۔ پیغام کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے۔ جی ارشاد۔ حضرت امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے جانور ہیں۔ جی نمبر 1 موذی، جن کا کام ہی ایذا دینا ہے، سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، ان کا کام ہی ڈنک مارنا ہے۔ جی اور دوسرا ہر حال میں نفع دینے والے، جی جن کا کام ہی نفع پہنچانا ہے، جی جیسے گائے ہو گیا، بکری ہو گئی، اونٹ ہو گیا۔ اور تیسرا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جانور ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، وہ اپنے کام سے گویا کام رکھتے ہیں۔ تو امام صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی، بڑی قیمتی اور پتہ کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان نافع بنے، ہاں جی اور ایسا نافع بنے جیسے یہ جانور نافع ہیں۔ جی یعنی کیسے جانور نافع ہیں؟ اپنی جان قربان کر کے آپ کو نفع پہنچاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اب قربانی دے کر بھی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نا تو پہنچائے، اور اس جانور سے سبق حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے، جی لیکن اگر یہ نہیں ہوتا انسان سے تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ نہ نفع دے نہ ایذا دے، جی دوسرے جانور کی طرح ہو جائے۔ ایسا تو نہ بنے کہ موذی جانور بن جائے، ہر ایک کو ڈنک مار رہا ہے، ہر ایک کو کاٹ رہا ہے، ہر ایک کے لیے بچھو بنا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کی جو نصیحت ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیں، اور قربانی کی مناسبت سے ہے بھی بڑی زبردست جی نصیحت بہت بہت کہ انسان جو ہے نا وہ بچھو نہ بنے، جی اور جو ہے نا وہ ڈسے نہیں لوگوں کو، موذی نہ بنے لوگوں کے لیے جس طرح تم جانور ذبح کر رہے ہو ایسے نافع جانور بنے کہ اپنی جان قربان کر کے بھی آپ کو نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب موجود ہیں مثلا ناظرین محترم، اور آخر میں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قربانی آپ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر یعنی ایمان کے کتنے درجات بیان ہوئے ہیں حدیث میں، اور ادنا درجہ وہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور اگر ہم خود ہی راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہیں تو خدا نخواستہ ہم وہ ادنا سے درجے تک بھی شاید ابھی نہیں پہنچے، بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے خاص طور پر کہ خاص طور پر اس پروگرام کو سننے کے بعد وہ نوجوان حضرات جو محلے میں اپنے ایک کمیونٹی کے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو اب بن جائیں، وہ کم از کم مشورہ کر کے اپنے محلے میں کوئی ایک جگہ ایسی مختص کریں جہاں پہ وہ قربانی کی اپنی جو علائشیں ہیں وہ اس جگہ پہ جمع کروائیں۔ اہل محلہ کو گھر گھر جا کر اس بات کی ترغیب دیں کہ جگہ جگہ علائشیں مت پھینکیں، گندگی مت پھینکیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یہ تھوڑی سی اویئرنیس، یہ تھوڑی سی آپ کی محنت جو ہے یہ سب کو متوجہ کرے گی، اور لوگ نہیں چاہتے گندگی، وہ جان بوجھ کر گند نہیں پھیلا رہے ہوتے، ان کو کوئی جگہ نہیں پتہ ہوتی، آلٹرنیٹ ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو ایک آئیڈیا دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو نہیں دیا ہوتا ان کو۔ تو وہ علائشیں ایک کسی متعین جگہ پر جمع کروائیں، اور اس کے بعد جو میونسپل کمیٹی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کو آپ ٹیلی فون کر کے ان کو بتا کر کہ جی ہمارے پورے محلے کی جو قربانی کی علائشیں ہیں وہ اس جگہ پر ہیں، تو پلیز آپ آئیے اور وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جائیے۔ اس میں آپ کو بھی سہولت ہے، پورے محلے کو بھی سہولت ہے، اور اداروں کو بھی سہولت ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ہم پورے اپنے علاقوں کو، محلوں کو، شہروں کو، پورے ملک پاکستان کو صاف ستھرا رکھ سکیں گے۔ اور صفائی ہمارے ایمان کا کتنا اہم لازمی جز ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین محترم، اللہ حافظ۔